لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو میں ہو جائے، بحث و بحثہ ہو جائے، اس کو ختم کر دیں، اس کو ختم کریں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں۔ واصلحوا ذات بینکم، اور اپنی اصلاح کریں، لڑائی جھگڑے کو ختم کریں، اس کو باقی نہ رکھیں۔ محترم المؤمنون اخوہ، ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمارے رشتے ناتے ہیں، خونی رشتہ ہے، اس رشتے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے سب کا مزاج الگ الگ بنایا ہے، میرا مزاج الگ ہے، میرے بھائی کا مزاج الگ ہے، ہمارے چچا کا مزاج الگ ہے۔ اب ہم یہ چاہیں کہ سارے میرے مزاج کے موافق ہو جائیں تو پھر وہاں سکون ممکن نہیں ہے۔ ہم زندگی میں بہت سی چیز بھولتے ہیں، کسی سے قرض لیے بھول جاتے ہیں، نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، عبادت کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن جو بھولنے والی چیز ہے وہ نہیں بھولتے ہیں۔ بیوی کی ایک غلطی نہیں بھول پاتے ہیں، بھائی کی ایک غلطی نہیں بھول پاتے ہیں، دوستوں کی ایک غلطی نہیں بھول پاتے ہیں، خاندان کے افراد کی ایک غلطی نہیں بھول پاتے ہیں۔ ایک غلطی کی وجہ سے زندگی بھر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دے، شوہر اپنی بیوی کی غلطیوں کو بھول جائے، بیوی اپنی شوہر کی غلطیوں کو بھول جائے، میاں بیوی کے رشتے بہتر ہو جائیں گے، خاندان کے لوگوں کے رشتے بہتر ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ایک انسان جو اپنے رشتہ داروں کی غلطیوں کو بھولتا ہے تو شریعت کے نگاہ میں ایسی بھول سب سے عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی بھول پسند۔ شیطان نفرت کا علم بردار ہے، شیطان کو اتحاد و اتفاق سے نفرت ہے، شیطان اختلاف و انتشار کا علم بردار ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام میں شیطان کا بہت عمل دخل ہو چکا ہے، کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس لحاظ سے خاندانی نظام اور افراد خاندان کے درمیان معاملات کیسے ہونا چاہیے، اور افراد خاندان کے درمیان جو کشیدگی، جو عداوتیں، جو نفرتیں اور جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے وجوہات اور اسباب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی عورت ہیں، یہ سب کے سب ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیے گئے ہیں، آدم اور حوا سے، یعنی تمہارے ماں باپ ایک ہی ہیں۔ وجعلناکم شعوبا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف قبیلوں اور شاخوں میں بانٹ دیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک معزز وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی والا ہے۔ انہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ آیت کریمہ میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو بیان کیا۔ نمبر 1 کہ دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، جتنے بھی انسان رہتے ہیں، یہ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ دوسری اور اہم چیز اللہ نے یہ بیان کیا کہ دنیا میں موجود انسانوں کو ہم نے مختلف قبیلوں، خاندانوں اور کنبوں میں بانٹ دیا ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیں، اور پھر اس پہچان کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کو اپنائیں، رشتے ناتے کو نبھائیں۔ اور تیسری اور اہم چیز اللہ نے بیان کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن جان لو یہ جو حسب و نسب ہے، یہ جو خاندان ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ رب کے یہاں جس چیز پر انسان کو عزت ملنے والی ہے اور رب کی نظر میں جس چیز کی وجہ سے انسان محبوب ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ ہے تقوی۔ بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہیں اللہ رب العالمین کے نظر میں جو تقوی والا ہو۔ انہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، آیت کریمہ سے جو دوسری بات ہم اور آپ کو معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کنبے اور قبیلے میں انسانوں کو بانٹ دیا ہے، یہ آج کے درس کا موضوع ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت تامہ کے تحت انسان کو مختلف کنبوں اور قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ ان کی پہچان ہو سکے، ان کی ایک اپنی شناخت بن سکے۔
اور اسی شناخت کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے انسیت اور الفت ہونی چاہیے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ جو دوسری بات بیان کی، یہ سماج، سوسائٹی اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ آیت کریمہ سے ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، دنیا میں موجود سارے مرد اور خاتون کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ یہ جو کنبوں اور قبیلوں میں بانٹا ہے، یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بانٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ سامعین کرام، اسلام مضبوط سماج کی تعمیر چاہتا ہے، اسلام مثالی معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے، اسلام مضبوط خاندان کی تعمیر چاہتا ہے، مثالی خاندان کی تعمیر چاہتا ہے۔ اور مثالی معاشرہ اور مضبوط معاشرہ یہ تب ممکن ہے جب آپ کا خاندان مضبوط ہوگا، مثالی معاشرہ یہ تب ممکن ہے جب آپ کا خاندان مثالی ہوگا، اور خاندان مثالی تب ہوگا جب آپ مثالی ہوں گے۔ خاندان بہتر تب ہوگا جب ہم بہتر ہوں گے، آپ بہتر ہوں گے، اس خاندان میں رہنے والے لوگ بہتر ہوں گے، اور جب خاندان بہتر ہوگا تو سماج اور معاشرہ بہتر ہوگا۔ شریعت نے خاندان کے لوگوں کے درمیان بڑی انسیت اور الفت کا مطالبہ کیا ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے خاندان کے متعلق بڑی عظیم تعلیم دی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ خاندان کے لوگوں کے درمیان محبت ہونی چاہیے، خاندان کے لوگوں کے درمیان انسیت ہونی چاہیے، خاندان کے لوگوں کے درمیان یگانیت ہونی چاہیے، خاندان کے لوگوں کے درمیان اتحاد کی فضا قائم ہونی چاہیے، خاندان کے لوگوں کے درمیان محبت ہونی چاہیے۔ اسلام خاندان کے متعلق نہایت ہی عظیم تعلیم دیتی ہے، اس لیے کہ ایک انسان اگر خاندان سے کٹ جائے، خاندان سے الگ ہو جائے، افراد خاندان سے اپنے آپ کو الگ کر لے، تو پھر سماج اور معاشرے میں ان کی حیثیت کم ہو جاتی ہے، وہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے، لوگ اسے ہلکے میں لینے لگتے ہیں، اور سماج و معاشرے میں ان کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر درخت کا ایک پتا ہے، درخت کا ایک پتا جب تک اپنی شجر، اپنی ٹہنی سے جب تک لگا رہتا ہے، تب تک وہ آندھیوں کا مقابلہ کرتا ہے، تب تک وہ طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی درخت کا پتا اپنی شجر سے ٹوٹ کر زمین میں گر جائے، سب سے پہلے تو وہ سوکھ جاتا ہے، اور پھر معمولی سی ہوا ان کو اڑائے لیے پھرتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریزے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ ہم اور آپ کا ہے کہ اگر ہم اپنے خاندان سے جڑے رہیں گے، اپنے خاندان سے ہم اور آپ جڑے رہیں گے، خاندان کے لوگوں سے بہتر تعلقات ہوں گے، تو ہماری حیثیت ہوگی، ہم حیثیت کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے، سماج و سوسائٹی میں ہمارا اپنا ایک الگ نام ہوگا، سماج و معاشرے میں ہماری ایک الگ پہچان ہوگی۔ لیکن اگر خاندان کے لوگوں سے تعلقات بہتر نہیں ہیں، خاندان کے لوگوں سے رشتے ناطے بہتر نہیں ہیں، سب سے آپ کٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ اپنی حیثیت کو کم کر لیتے ہیں۔ جیسے درخت کا پتا جب ٹہنی سے ٹوٹ جائے تو وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، معمولی سی ہوا کے جھونکے اسے اڑائے لیے پھرتی ہے، لیکن جب وہ درخت کی ٹہنی سے لگا رہتا ہے، وہ آندھیوں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہی معاملہ ہم اور آپ کا اپنی زندگی میں ہے۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے خاندان کو بہت سارے احکام و مسائل میں فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ جیسے خرچ کرنے کی بات آتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اگر آپ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے، آپ کے خاندان میں کوئی محتاج ہے، آپ کے خاندان میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، صدقہ کا مستحق ہے، اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ سے جلنے والا ہو، آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو، آپ سے نفرت کرنے والا ہو، اگر آپ ان میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو خرچ کرنے کا ثواب ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر رہے ہیں۔
ایک انسان دنیا کے تمام لوگوں میں خرچ کرتا ہے، دنیا والوں کو نوازتا ہے، لیکن خاندان کے لوگ جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو مستحق ہیں، ان کو اگر نہیں دیتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ لہذا شریعت مطہرہ نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دیا ہے کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے سب سے زیادہ تمہارے غریب رشتہ دار مستحق ہیں، تمہارے مال میں سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ تمہارے غریب رشتہ دار ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کی جائے، اپنے غریب رشتہ داروں، محتاج رشتہ داروں میں خرچ کیا جائے، اور وہ بھی رشتہ داروں میں سے ایسے رشتہ دار جو آپ سے جلنے والا ہو، جو آپ سے نفرت کرنے والا ہو، جو آپ سے بغض و عداوت کرنے والا ہو، صبح سے شام تلک آپ کے متعلق لوگوں کے سامنے برائیاں کرتا ہے، صبح سے شام تلک لوگوں کے سامنے حسد کرتا ہے، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان میں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کر رہے ہیں، آپ ان کو صدقہ دے رہے ہیں، تو اللہ کی نظر میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ایسے رشتہ داروں میں خرچ کرنا یہ بڑے جگر والوں کا کام ہے، یہ چھوٹے دل والوں کا کام نہیں ہے۔ آپ کے وہ رشتہ دار جو آپ سے حسد کرتے ہیں ان میں خرچ کرنا یہ بڑے جگر والوں کا کام ہے، یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ خاندانی نظام کو بہتر رکھیں، اور خاندانی نظام میں جو لوگ آپ سے کٹے ہوئے ہیں آپ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ شریعت نے خاندان کے متعلق سے نہایت ہی اہم پیغام دیا ہے، نہایت ہی اہم تعلیم دی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے بتایا صدقہ کے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الصدقہ علی ذی الرحم الکاشح، کہ افضل صدقہ تو وہ ہیں جو آپ اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ دار میں آپ خرچ کریں گے، اس لیے کہ خاندان کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو سب سے پہلے آپ نے شریعت مطہرہ کی جانب کن کو بلایا؟ سب سے پہلے آپ نے جہنم کے عذاب سے کن کو ڈرایا؟ اپنے خاندان کے لوگوں کو، سارے لوگوں کو بلایا، جمع کیا اور کہا کہ یا بنی کعب ابن لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد ہاشم انقذوا انفسکم من النار۔ اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو۔ ہاں میں تمہارے خاندان کا فرد ہوں، میں تمہارے خاندان کا آدمی ہوں، میں تمہارے خاندان کا حصہ ہوں، لہذا مجھ پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، دنیا میں جو چاہو مجھ سے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں، اس لیے کہ ہم تمہارے خاندان کے ہیں، تمہارے ہم پر کچھ حقوق ہیں، تمہارے ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، خاندانی تقاضے ہیں، وہ سب پورا کرنے کو تیار ہوں، وہ سب ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن مرنے کے بعد ہم تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی شئت، اے میری بیٹی فاطمہ تم دنیا میں جو چاہو مجھ سے مانگ لو، جو چاہو مجھ سے مانگ لو، مگر تیرا بابا قیامت کے دن تیرا کام آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ہماری بچی ہیں۔ خاندان کے لوگوں سے کہا کہ آپ ہمارے خاندان کے افراد ہیں، کچھ ہمارے کچھ حقوق ہیں، کچھ تقاضے ہیں، وہ سب کے سب ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، لیکن مرنے کے بعد یعنی قیامت کے دن ہم تمہارے کام آنے والے نہیں۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں میں سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرایا۔ یہ خاندان کی اہمیت ہے، یہ خاندان کی عظمت ہے، لہذا خاندان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ دین اسلام میں خاندان کی بڑی اہمیت ہے، رشتے ناطے کی بڑی اہمیت ہے، اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ خاندان کے افراد اگر ایک دوسرے سے کٹ جائیں تو اس کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو محبت سے نفرت ہے، شیطان کو عداوت سے محبت ہے، شیطان کو محبت سے نفرت ہے، شیطان نفرت کا عالم بردار ہے، شیطان کو اتحاد و اتفاق سے نفرت ہے، شیطان اختلاف و انتشار کا عالم بردار ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام میں شیطان کا بہت عمل دخل ہو چکا ہے۔ آج آپ دیکھیے اختلاف کا ماحول ہے، انتشار کا ماحول ہے، آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں موجود ہیں، آج ہمارے گھروں میں جھگڑے موجود ہیں، نفرتیں موجود ہیں، عداوتیں موجود ہیں، حسد کے انگارے موجود ہیں، اسی طریقے سے نفرتیں موجود ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ آج لڑائی جھگڑے عداوتیں نفرتیں ہر گھر کی کہانی بن گئی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔
آج ہمارا خاندان نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ کوئی گھر نہیں جہاں لڑائیاں موجود نہ ہوں، کوئی خاندان نہیں جہاں لڑائیاں موجود نہ ہوں۔ آج رشتہ داروں کا رشتہ داروں کے ساتھ اختلاف ہے، بھائی کا بھائی سے اختلاف ہے، بیٹے کا باپ سے اختلاف ہے، بہن کا بہن سے اختلاف ہے، چچا کا بھتیجے سے اختلاف ہے، پھوپھی کا بھتیجے سے اختلاف ہے۔ گھر کے سارے افراد ایک دوسرے کے ساتھ عداوت، نفرت اور دشمنی میں اتر آئے ہیں۔ نفرت کا بازار گرم ہے، ہمارا خاندان نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، اور شیطان خوب ہم اور آپ کو اپنی نفرتوں کا شکار بنا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں رشتے ناتے، شادی بیاہ کے بعد انسان کا رشتہ بڑا دیر تک آج کل نہیں چلتا ہے۔ آج بھائی بہن کے رشتے میں اختلاف ہے، بھائی بہن کے رشتے میں دوریاں بن گئی ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے سے سالوں سالہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہوں گے جو سالوں سالہ اپنی بہنوں سے بات نہیں کرتے ہیں؟ کتنے ایسے افراد ہوں گے جو اپنے بھائی سے سالوں سالہ معمولی بات پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں؟ محترم بھائیوں، شیطان کو محبت سے نفرت ہے، شیطان نفرت کا علم بردار ہے، اور سب سے بڑھ کر میاں بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، رشتہ زوجیت، یہ سب سے عظیم رشتہ ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، آج طلاق، خلا کے جو واقعات اور حادثات پیش آتے ہیں وہ یہی نفرت، عداوت اور دشمنی کی وجہ سے۔ آج میاں بیوی کے درمیان اختلاف، بدگمانیاں، ایک دوسرے کے تئیں نفرت، ایک دوسرے کے تئیں غلط فہمیاں، اور بسا اوقات یہ غلط فہمیاں طلاق اور خلا کے واقعات تک لے جاتی ہیں۔ آج شادیاں ہو رہی ہے، 6 مہینے رشتے نہیں چلتے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، شادی کے 8 مہینے 10 مہینے بعد رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ لہذا کہیں نہ کہیں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ محترم بھائیوں، ایک آدمی جب ان چیزوں میں پڑتا ہے، جب آدمی لڑائی جھگڑے میں ملوث ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑے میں جب آدمی پڑ جاتا ہے، تو پھر وہاں سے انسان کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑے انسان کو کئی اعتبار سے برباد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھر کی لڑائی، یہ خاندان کے جھگڑے، فساد ذات البین ہی الحالقہ، یہ تمہیں موڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول ان تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لڑائی، یہ جھگڑے تمہارے بالوں کو موڑ دے گی، بلکہ تمہارے دین کو موڑ کر رکھ دے گی، تمہارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ایک انسان جب لڑائی جھگڑے میں پڑتا ہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی برباد ہوتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی برباد ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان، جب آپ دیکھیں جن گھروں میں لڑائیاں، جن گھروں میں جھگڑے موجود ہیں، وہاں لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، ٹینشن پالے رہتے ہیں، اندر ہی اندر ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، اور پھر انسان اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے، صبح سے شام تک ٹینشن، اتنی ٹینشن کہ بسا اوقات رات میں نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے زندگی، دنیاوی اعتبار سے یہ جھگڑے آپ کو برباد کرتے ہیں، اور اخروی اعتبار سے آپ کے اخلاق کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان بد زبان ہو جاتا ہے، انسان گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، صبح سے شام تک پھر چغل خوری انجام دیتا ہے، پھر غیبت کو انجام دیتا ہے، برائی کو انجام دیتا ہے۔ گویا کہ یہ لڑائی جھگڑے انسان کی زندگی اور انسان کی اخروی زندگی دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ نہ دنیاوی اعتبار سے بہتر ہے، نہ دینی اعتبار سے بہتر ہے۔ فساد ذات البین ہی الحالقہ، یہ خاندانی جھگڑے، یہ خاندانی لڑائی تمہیں برباد کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ جب آپس میں کسی قسم کی کوئی بات ہو جائے، دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں اختلاف نہیں پائے جاتے ہیں۔ ہم مصلی میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے گھر میں نہیں، ہمارے گھر میں لڑائی ہے، آپ کے گھر میں ہے، ہمارے گھر میں اختلاف ہے، آپ کے گھر میں اختلاف ہے، ہم اختلاف کے شکار ہیں، آپ اختلاف کے شکار ہیں، سارے اس حمام میں ننگے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کیا کر رہے ہیں؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور جب اس قسم کے معاملات ہو جائیں تو اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمارے رشتے ناتے ہیں، خونی رشتہ ہے، اس رشتے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے سب کا مزاج الگ الگ بنایا ہے، میرا مزاج الگ ہے، میرے بھائی کا مزاج الگ ہے، ہمارے چچا کا مزاج الگ ہے۔ اب ہم یہ چاہیں کہ سارے میرے مزاج کے موافق ہو جائیں تو پھر وہاں سکون ممکن نہیں ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ میرا بھائی میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، میری بہنیں میری مزاج کے مطابق ہو جائے، میرے چچا میری پھوپھیاں سب میرے مزاج کے مطابق ہو جائیں، اگر کوئی بات میرے مزاج کے خلاف ہوگا ہم اسے نہیں مانیں گے، تو پھر وہاں امن و سکون قائم رہنے والی نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے سب کا مزاج الگ الگ بنایا ہے،
سب کا مزاج الگ الگ بنایا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو قبول کریں، اور جب آپس میں کسی قسم کی کوئی رنجشیں ہو جائے تو اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑے کو طول نہ دیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو میں ہو جائے، بحث و بحثہ ہو جائے، اس کو ختم کر دیں، اس کو ختم کریں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنی اصلاح کریں، لڑائی جھگڑے کو ختم کریں، اس کو باقی نہ رکھیں۔ محترم بھائیو، اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ لڑائی جھگڑے کے اسباب کیا ہیں؟ کن اسباب کی بنیاد پر عموماً خاندان میں لڑائی جھگڑے ہوا کرتے ہیں؟ پہلا سبب بڑوں کا احترام نہ ہونا۔ جن گھروں میں چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں وہاں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جن گھروں میں بڑے چھوٹوں پر شفقت نہ کرتے ہیں وہاں بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ نہ کرے، اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ لہذا شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ بڑے چھوٹے کا احترام کریں اور چھوٹے بڑوں کا احترام کریں۔ جب یہ معاملہ خاندان میں ہوگا، گھر کے چھوٹے بڑوں کی عزت کریں گے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے، تو پھر کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑے کے لیے جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، حسد اور جلن کا مزاج۔ خاندان کے کسی فرد کو اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ خاندان کے دوسرے لوگ ان سے جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ حسد اور جلن انسان کو لڑائی تک لے جاتی ہے۔ یاد رہے، یہ حسد اور جلن یہ بہت بری بلا ہے، یہ اتنی بری بلا ہے کہ یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کو یہ کسی بھی حد تک گرا دیتا ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کریں، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور والد گرامی سے آ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو جو کنویں میں پھینک دیا تھا، ان سب کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے والد گرامی یوسف سے زیادہ محبت کرتے، ہم سے کم محبت کرتے ہیں، اسی حسد کی بنیاد پر انہوں نے یوسف کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو یہ حسد اس قدر بری بلا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے، ارے ان کی قسمت ہے، ہمارا کیا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ والایمان بالقدر خیر و شر، ہم تقدیر کے خیر و شر پہ ایمان لاتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لگتا ہے ہمیں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لگتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ کے بھائی کو اللہ نے جو دیا ہے وہ آپ کے بھائی کے حق میں بہتر ہے۔ لہذا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر راضی رہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، جبار کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ حسد اور جلن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ایک بھائی کو اللہ نے مان لیجیے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھائی جن کے پاس دولت نہیں ہے، باوجود یہ کہ وہ آپ سے جلتا ہے، پھر بھی وہ اپنی نعمتوں میں انہیں چاہیے کہ شامل کر لیں۔ بھائی ایک بھائی کے پاس اگر کئی ایک کمپنیاں ہیں کام کرنے کے لیے، اپنے بھائی کو اگر کمپنی میں رکھ لے تو کیا وہ برباد ہو جائیں گے؟ بالکل برباد نہیں ہوں گے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو نعمت سے نوازا ہے، آپ کے بھائی کو نہیں نوازا ہے، اپنی نعمتوں میں آپ اسے شامل کر لیں، اسے حقیر نہ سمجھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ حسد کے جو معاملات ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، تحمل و قوت برداشت کی کمی۔ آج ہمارے گھروں میں لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، قوت برداشت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ معمولی سی بات آ جائے فوراً انسان تیش میں آ جاتا ہے، میرے مزاج کے خلاف ہے، ہم اسے نہیں مانتے، یہ میرے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ آج انسان انا پرستی کا شکار ہو چکا ہے، آج انسان میں قوت برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ یاد رہے، کامیاب انسان رب کی نظر میں وہ ہے جو صبر کرتا ہے۔ صبر و تحمل جن کے اندر موجود ہے، جو انسان صبر نہیں کرتا ہے، جن کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کامیاب وہ ہیں جو صبر و تحمل سے کام لیتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں۔ ایسے لوگ بزدل ہیں شریعت کی نگاہ میں جن کے اندر قوت تحمل نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے، صبر کرنے کی طاقت پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، گھر میں کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، کوئی ایسی بات ہو گئی جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، آپ اللہ کے لیے اسے قبول کریں، آپ اللہ کے لیے اس پر صبر کریں۔ خاندان کے کسی فرد نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، آپ یا تو معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں یا آپ صبر کریں۔
خاندان کے کسی فرد نے آپ کو ذلیل کر دیا، اب انسان اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور زندگی بھر اس مسئلے کو لے کر لڑائی جھگڑے میں لگا رہتا ہے۔ آپ صبر کریں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر مکہ والوں نے ستایا، زندگی بھر ستایا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ لیا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، کیا ہم اپنے اندر صبر پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا صبر و تحمل اور قوت برداشت پیدا نہیں کر سکتے؟ لڑائی جھگڑے کی جو پانچویں اور اہم سبب ہے وہ یہ کہ بدگمانیاں، غلط فہمیاں۔ لڑائی جھگڑے میں غلطیاں کم ہوتی ہے، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور بسا اوقات کچھ رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ دو کے درمیان تیسرا جو ہوتا ہے وہ بار بار لڑانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بار بار چاہتا ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہے تھے۔ اور عموماً یہ چیزیں خاتون کے یہاں پائی جاتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے سارے خاتون ہیں، مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ صفت خاتون میں زیادہ ہوتی ہے مردوں کے بنسبت، چغل خوری کی، ان کے شوہر کی برائی کرنا، ان کی ساس کی، آپ کی ساس ایسی ہے، آپ کی نند ایسی ہے، آپ کے شوہر ایسے ہیں، آپ کے بھائی ایسے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جب بیان کی جاتی ہے اور ایک عورت کو اندر ہی اندر جب نفرت کی بو ان میں دی جاتی ہے اور نفرت کے متعلق ان کو ابھارا اور اس کو اکسایا جاتا ہے، پھر وہاں سے لڑائیاں جنم لیتی ہے، پھر وہ شوہر کے کان میں نفرت کے رس کو گھولتی ہے اور وہاں سے پھر لڑائیاں طوالت پکڑتی ہیں۔ لہذا بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بہت زیادہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طریقے سے چغل خوری ایک سبب ہے، چغل خوری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ علاج کیا ہے؟ زندگی میں ہارنا سیکھو، زندگی میں ہارنا سیکھو۔ آج انسان چاہتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں جیت جائیں، بھائی کے درمیان، دو بھائی کے درمیان لڑائی ہو جائے، دونوں بھائی چاہتا ہے کہ ہم جیت جائیں، ہم جیتیں، دونوں کی جیت ممکن نہیں ہے، ایک کو ہارنا پڑے گا۔ جب تک ایک نہیں ہارتا تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے لوگ اگر اپنے ضد پہ اڑے رہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، ایک کو جھکنا پڑے گا۔ صلح حدیبیہ ہم پڑھتے ہیں سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کا سبق کیا ہے کہ انسان ہمیشہ جیت کر نہیں جیتتا ہے، کبھی ہار کر بھی جیت جاتا ہے۔ کبھی باتیں ایسی ہوتی ہے جو آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے، آپ کے خلاف ہے، لیکن اللہ کے لیے آپ ہار جائیں، اللہ کے لیے آپ جھک جائیں۔ جب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپ جھک جائیں گے، اللہ رب العالمین دنیا والوں کی نگاہ میں آپ کو بلند کر دے گا، آخرت میں اللہ رب العالمین آپ کو بلند کر دے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین کے لیے ہارنا سیکھو، اللہ رب العالمین کے لیے جھکنا سیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے جو پہلے جھکتا ہے، افضل وہ ہے جو پہلے جا کر سلام کرتا ہے، رشتہ داری کو بہتر بناتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، کہاوت مشہور ہے کہ ایک گھر میں دو بھائی ہیں، دونوں اگر اپنے آپ کو ہوشیار مان لے تو وہ گھر کبھی بہتر طریقے سے چل نہیں سکتا۔ دونوں بھائی میں سے ایک بھائی کو بیوقوف بننا پڑے گا، ایک بھائی جب تک بیوقوف نہیں بنتا ہے تب تک دونوں بھائی کے درمیان رشتے ناطے باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ دوسرا علاج، بھولنا سیکھیں۔ ہم زندگی میں بہت سی چیز بھولتے ہیں، کسی سے قرض لیے بھول جاتے ہیں، نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، عبادت کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن جو بھولنے والی چیز ہے وہ نہیں بھولتے ہیں۔ بیوی کی ایک غلطی نہیں بھول پاتے ہیں، بھائی کی ایک غلطی نہیں بھول پاتے ہیں، دوستوں کی ایک غلطی نہیں بھول پاتے ہیں، خاندان کے افراد کی ایک غلطی نہیں بھول پاتے ہیں۔ ایک غلطی کی وجہ سے زندگی بھر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دے، شوہر اپنی بیوی کی غلطیوں کو بھول جائے، بیوی اپنے شوہر کی غلطیوں کو بھول جائے، میاں بیوی کے رشتے بہتر ہو جائیں گے، خاندان کے لوگوں کے رشتے بہتر ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ایک انسان جو اپنے رشتہ داروں کی غلطیوں کو بھولتا ہے تو شریعت کے نگاہ میں ایسی بھول سب سے عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی بھول پسند ہے، شریعت کی نظر میں ایسی بھول بہت پسندیدہ ہے۔ تیسری اور اہم چیز، تیسرا علاج، معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، بھائی بھائی کو معاف کریں، بیوی شوہر کو معاف کریں، شوہر بیوی کو معاف کریں۔ آج انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پاتا ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول غلام ہے، دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا زیادہ نہیں، دن میں 70 مرتبہ معاف کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ غلام کے بارے میں، ایک نوکر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 مرہ، 70 مرتبہ معاف کرے دن میں۔ ایک دن میں ایک نوکر کو کہا جا رہا ہے کہ 70 مرتبہ معاف کریے۔ آج انسان پوری زندگی اپنی بھائی کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر پاتا ہے، شوہر پوری زندگی بیوی کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر پاتا ہے، تو پھر خاندان میں امن کہاں سے ہوں گے، رشتے ناطے کہاں سے بہتر ہوں گے؟ چوتھی اور اہم چیز وہ یہ کہ تواضع اور عاجزی اپنائیں، اپنے آپ کو جھکنے والا بنائیں، عاجزی انکساری اپنائیں۔ ایک انسان اپنے آپ کو جب بڑا مان لیتا ہے کہ ہم تو ہم ہیں،
ہم سے بڑا کون؟ پھر وہاں امن و سکون باقی نہیں رہتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کسی مسئلے میں کوئی بات ہو جاتی ہے، بحث چھڑ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر چلی گئی۔ ذرا غور کریں اللہ والوں کہ ایک انسان کا اخلاق اور سیرت اور تواضع کس معیار کا ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عمر میں بہت بڑے ہیں، والد گرامی کے عمر کے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے صحابہ کرام تھے، یہ ہمارے سلف تھے۔ ہم اس سلف کے منہج پر چلنے والے ہیں۔ جب تک ان کے منہج کو ہم فالو نہیں کریں گے، اپنے خاندان کو ہم بہتر نہیں بنا سکتے۔ اپنے خاندان کو نفرت کی آگ میں اگر جھونکنے سے بچانا ہے تو ان تمام چیزوں کو اپنائیں۔ ایک آخری چیز، اپنی سوچ کو بدلیں، خاص کر خاتون اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سلف میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک صاحب کے یہاں، ان کے یہاں ایک مہمان تشریف لاتا تھا، تو ان کی بیوی نے کہا، صاحب کی بیوی نے کہا کہ ارے ہمارے پاس جب پیسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو سارے رشتہ دار ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، اور جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے گھر کوئی نہیں آتے ہیں۔ یہ ایک سوچ بیوی کی ہے۔ اور شوہر کی سوچ دیکھیں، شوہر نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس جب پیسے ہوتے ہیں تب رشتہ دار آتے ہیں اور ہمیں مہمان نوازی کا موقع ملتا ہے، اور جب پیسے نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے گھر نہیں آتے ہیں تاکہ ہمیں ذلت و رسوائی نہ اٹھانے پڑے۔ ہم ان کا احسان مند ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! باتیں ایک ہے، واقعہ ایک ہے، سوچ کی فرق ہے۔ جب اپنی سوچ کو بدل لیں گے، خاندان بدل جائے گا، معاشرہ بدل جائے گا، مثالی معاشرہ بنے گا، مثالی خاندان بنے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کئی باتوں پر غور و فکر کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم رب زدني علما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمين يا رب العالمين۔